اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہزاروں قسم کی کھجوریں موجود ہیں اور ان کے بے شمار نام بھی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اجوا کھجور کے بارے میں کہ یہ کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ لیکن آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگ کالا، چلتا تو لنگڑاہٹ واضح نظر آتی اور بولتا تو زبان میں لکنت اور غلام ابن غلام تھا۔ یہ حبشی باغ کے ایک جھاڑ سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم بھی نہیں تھی اور ان کا ذائقہ باقی تمام کھجوروں سے بہت مختلف تھا۔ رنگ اس کا بہت گہرا اور دانہ ان کا بہت چھوٹا تھا۔ اس حبشی کی جولی میں آئی یہ کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھی جس کو اس نے شہر میں فروخت کرنے کا ارادہ کیا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکے۔ لیکن جب وہ بازار گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ پورے عرب کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی کھجوروں کو خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسی دوران ایک سائڈ سے آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجوریں تیری طرح کالی اور خشک ہیں، اس کو بھلا کون خریدے گا؟ یہ سنتے ہی اس حبشی غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے جو کہ ایک حبشی غلام تھے۔ اپنی ہی کھجوریں اپنی جولی میں سمیٹ کر بیٹھ گئے اور ان کھجوروں کو بیچنے کے لیے آواز نکالتے ہوئے جھچکنے لگے۔ اسی دوران وہاں سے ایک ایسی ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، جن کا نام غم زدہ لوگوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ جی وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت بلال نے تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی طرف رخ کیا اور آواز لگائی، اے لوگو، یہ اجوا کھجور ہے، یہ دل کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے مریضوں کے لیے شفا ہے، اس میں 70 امراض کے لیے شفا ہے۔ اے لوگو، یہ کھجور کھجوروں کی سردار ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر بس نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا جو اس کھجور کو کھا لے گا اس کو جادو سے بھی امان مل جائے گا۔ اس کے فوراً بعد منظر بدل گیا۔ وہی بلال جن کے پاس چند لمحے پہلے کالی سوکھی کھجوریں تھیں جو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور وہ ان کو فروخت کرنے کے لیے بھی پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا۔ اور پھر طریق بتاتی ہے کہ اس کے بعد لوگ حضرت بلال کی منت کرتے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے کہ ہمیں اور اجوا کھجوریں دو، اور حضرت بلال کسی مچلتے ہوئے بچے کی طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ طریق گواہ ہے کہ جس چیز کو دنیا جھاڑ چنگار سمجھ رہی تھی وہ چیز حضرت بلال کی جولی میں آ کر نبی پاک کے صدقے آج بھی وہ کھجوروں کی سردار ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت ایک کالے حبشی غلام کو اسلام میں عزت بخشی، اسی طرح ایک سوکھی کالی سی اجوا کھجور کو بھی کھجوروں کی سردار بنا دیا۔ اجوا کھجور کو خاص طور پر ان مریضوں کو کھلایا جاتا ہے جن کو دل کا عارضہ لاحق ہو۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک یعنی کہ دل کا عارضہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان کو اجوا کھجور گٹلی سمیت شہد میں ملا کر کھلائی جائے۔ اس کے کھانے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو گئی۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عزت پانے والا یہ پھل یعنی کہ اجوا کھجور نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا میں ایک علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور دنیا اس کا کاروبار سے فائدہ بھی حاصل کرتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے میں فائدہ بھی ہے جس کی صداقت میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک پھر نیو ٹاپک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔